بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تھوڑا سا اس بارے میں بتانا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر جو نظریاتی جنگ مسلط ہوئی ہے، جسے عربی زبان میں الغزو الفکری بھی کہا جاتا ہے، اس کے تانے بانے کہاں سے جا کے جڑتے ہیں اور کیا علاج اس کا جو ہے وہ ہمارے علماء کرام نے بتایا ہے۔ تو ایک تو مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، جس کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا کہ انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو معاملات پیش آئے تھے ان کو کچھ انہوں نے بتایا ہے، اور جو ربع مسکون یعنی موجودہ دنیا کہلاتی ہے اس میں مختلف خطوں میں کیا نوعیت تھی اس کی تفصیل بتائی ہے۔ ابتدا انہوں نے یہاں سے کی ہے کہ بولس جو یا پولس جو کہلاتا ہے، وہ جب مسیحیت کا اس نے دعویٰ کیا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ہوں تو اس نے بڑی تباہی مچائی۔ پھر اس کے بعد جو قسطنطین تھا جس نے حملہ کر کے اور سارے معاملات خراب کیے تھے، اس نے جو ہے وہ یونانی خرافات وغیرہ اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ عیسائیوں کی جو یعنی تعلیمات تھیں ان میں شامل کر دیں، اور اس کی وجہ سے عیسائیوں میں آپس میں بھی بڑے اختلافات پیدا ہو گئے۔ مصر میں بھی اپنے طور پر کچھ چیزوں پر عمل کیا جا رہا تھا، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جو ہمارے یہاں کے جو ہندوستان کے علاقے ہیں وہاں پہ بھی نوعیت کچھ عجیب سی تھی۔ حبشہ میں بھی جو ہے وہ نوعیت ٹھیک نہیں تھی، اور دیگر علاقے بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ پریشانی اور کسمہ پرسی کا شکار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اعتبار سے محنت فرمائی، تو اگرچہ یعنی تحریکیں اٹھتی تھیں اور مسلمانوں کی جو کشیرازہ جو اس کو بکھیرنے کی کوشش کی جاتی رہی، جیسے منافقین وجود میں آ گئے، یہودیوں نے جو ہے وہ بہت پریشان کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایک اور فرقہ نکل آیا، اس نے پریشانی کا سلسلہ جاری رکھا۔ لیکن یہ معاملات بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب چیزوں سے محفوظ رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کی وجہ سے محفوظ رکھا۔ آگے چل کر جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی اس طرح کے مسائل اٹھے کہ جس میں مسلمانوں کا جو دین ہے اس کو تباہ و برباد کرنے اور اس میں جو ہے وہ باطل چیزیں داخل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن الحمدللہ ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسلمانوں کو بچا کر رکھا۔ ہارون رشید کے بعد پھر ہارون رشید کے زمانے میں پھر امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ تھے، قاضی القضات یعنی چیف جسٹس تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں بھی مسلمانوں کی حفاظت کی، اور زیادہ جو ہے وہ یہ جو سازشی لوگ تھے ان کو کھل کھیلنے کا موقع نہیں ملا۔ اس کے بعد پھر مامون الرشید کا زمانہ آتا ہے۔ مامون الرشید جو ہے وہ ایک طرف تو اس کی ایک نیت اچھی تھی، ایک جذبہ اچھا تھا کہ دنیا میں جو ہے وہ دین عام ہو، لیکن اس کے لیے جو ہے وہ اس نے ایک طریقہ یہ اختیار کیا، اس کے ذہن میں یہ آیا کہ اگر دینی تعلیمات کو عقل کے زور پر پرکھا جائے اور اس کی جو ہے وہ عقلی وجوہات بتائی جائیں تو دوسرے لوگوں کے لیے بھی اس دین کو قبول کرنا آسان ہوگا۔ یہاں تک بھی بات ٹھیک تھی، لیکن اس کو پھر یہ اطلاع ملی کہ جو ہے وہ رومی جو ہیں ان کے پاس کچھ ایسی کتابیں ہیں، کچھ ایسے علوم ہیں کہ جن کے ذریعے سے جو ہے وہ جو عقائد کی جو بات ہے، جو یعنی ہماری بنیادی دینی تعلیمات ہیں، ایمان کا حصہ ہیں، ان کو عقلی طور پر جو ہے وہ پرکھنے کا اس کے ذریعے سے راستہ مل سکتا ہے، جبکہ بہتر یہ تھا کہ عقل کو جو ہے وہ شریعت کے اور دین کے تابع رکھا جاتا۔ جہاں پر عقل یہ کہتی کہ فلاں چیز صحیح ہے اور دین منع کرتا تو اس کو لے لیا جاتا، عقل کو چھوڑ دیا جاتا، لیکن ایسا نہ ہو پایا، اور مامون الرشید کے زمانے میں جو ہے وہ اس نے جو ہے رومیوں سے کتابیں منگوائیں۔ تو مامون الرشید کے زمانے میں جب یہ کتابیں آئیں اور مامون کو ان کتابوں کا جو ہے وہ طرز بھی پسند آیا اور اسلوب پسند آیا، تو معتزلہ کا ایک فرقہ وجود میں آ چکا تھا کہ جو عقلی بنیاد پر سب چیزوں کو پرکھتا تھا، تو ان کا ایک بہت مشہور عالم تھا جس کا نام قاضی احمد بن ابی داؤد تھا، وہ بغداد کا چیف جسٹس بن گیا، اور اس نے جو ہے وہ معتزلہ کو ہی آگے کرنے کی کوشش شروع کر دی، اور یہاں تک ہوا کہ جو ہے نا وہ مامون الرشید بھی جو ہے وہ اس کی باتوں میں آیا، اور اس نے وفات سے 4 مہینے پہلے خلق قرآن کا جو معاملہ ہے یا جو دین میں عقل کو گھسانے کا معاملہ ہے اس میں اتنا زیادہ تشدد کیا، اتنی زیادہ شدت کا شکار ہوا کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہم قرآن کریم کو مخلوق نہیں مانتے ان کی گواہی کو ناقابل قبول قرار دے دیا،
اور ایسے تمام لوگوں کو بھی اپنے عہدوں سے ہٹا دیا جو اس بات کے قائل تھے کہ قرآن کریم مخلوق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے اس زمانے میں جو ہے وہ دین کی شکل کو برقرار رکھنے کا کام لیا، اور اس معاملے میں ایک تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تاریخ میں آتا ہے کہ جنہوں نے اپنے زمانے میں دین سے پھر جانے والوں اور دین کے بنیادی احکام جیسے زکوٰۃ ہے اس کا انکار کرنے والوں کے خلاف جہاد کیا۔ دوسرے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، اور یہ بات تاریخ میں کہی جاتی ہے کہ اگر یہ دو حضرات نہ ہوتے تو شاید دین اپنی اصل شکل پر برقرار نہ رہتا۔ اچھا، مامون کے بعد پھر معتصم باللہ کا زمانہ آتا ہے۔ اس کا معاملہ بھی اسی طرح کا رہا کہ اس نے یعنی وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو تکلیف پہنچائی۔ معتصم کے بعد واسق باللہ تھا، اس نے بھی جو ہے وہ خلق قرآن کا عقیدہ رکھا، لیکن پھر شام کے شہر ازنا کے ایک عالم جو امام ابو داؤد اور امام نسائی کے استاد ہیں، ابو عبد الرحمن الازدی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قاضی ابن ابی داؤد کو جو کہ چیف جسٹس تھا کھلے دربار میں شکست دے دی۔ اس کے بعد واسق باللہ نے جو ہے وہ خلق قرآن کے عقیدے پر سختی ترک کر دی، البتہ وہ مکمل طور پر جو ہے پھر بھی راہ راست پر نہیں آیا، یعنی اس نے یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ عقیدہ غلط ہے، سختی اس نے چھوڑ دی۔ واسق کے بعد پھر خلیفہ متوکل تھے جنہوں نے اہل سنت والجماعت کے شعائر کو زندہ کیا اور معتزلی عقائد کی جگہ قرآن کریم اور سنت کو رواج دیا، اور اس طریقے سے جو ہے پھر وہ معتزلہ کا فتنہ پیچھے ہٹا۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بعد یہ تیسرے خلیفہ متوکل ہیں جنہوں نے بدعت کو مٹا کر سنت کو زندہ کیا۔ اس کے بعد امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے۔ یہ خود پہلے ایک معتزلی عالم تھے، لیکن جب ان کے سامنے یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ معتزلہ کا مسئلہ غلط ہے تو انہوں نے پھر معتزلہ سے انہی کی زبان میں بات چیت کی اور معتزلہ کی تعلیمات کا رد کیا۔ البتہ کیونکہ ان کے اوپر اس بات کا غلبہ تھا کہ جو ہے وہ معتزلہ غلط ہیں، تو اس لیے کچھ ایسی باتیں بھی انہوں نے جو ہے وہ یعنی دین کا ان کو حصہ بنایا جس پر تمام اہل سنت والجماعت متفق نہیں تھے۔ بہرحال ایک فرقہ اشاعرہ وجود میں آیا جس کے مسلک کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا، اور غالباً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی مسلک پر چلے، اور جو دوسرا مسلک تھا وہ ان کے ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں امام ابو منصور ماتوریدی، جن کی طرف ماتوریدیہ فرقہ منسوب ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ عقائد میں ذرا اور معتدل مسلک اختیار کیا، اور ان کے مسلک کی پیروی جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ تو یہ جو ہے وہ الحمدللہ سلسلہ رہا 4 صدی ہجری تک۔ اس کے بعد جیسے آج مستشرقین کا فتنہ ہے کہ جو دکھنے میں تو مشرقی ہوتے ہیں لیکن ان کی تعلیمات میں عجیب قسم کا زہر ہوتا ہے، ایسے ہی اس زمانے میں مسلم فلاسفہ کا جو فتنہ تھا وہ وجود میں آیا تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ کافی جو ہے وہ پریشانی پیدا کی اور لوگوں کے ذہن میں جو ہے دین کے بارے میں الگ الگ سوچیں ڈالی۔ ان میں بنیادی طور پر جو ہے وہ ابو یعقوب الکندی اور ابو نصر فارابی کا نام آتا ہے۔ فارابی نے ارسطو کے فلسفے کو اور زیادہ جو ہے تفصیل کے ساتھ پیش کیا، اور اسی وجہ سے فارابی کو جو ہے وہ یونانی علوم کا معلم ثانی کہا جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے کام لیا، اور بہرحال کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ان کی دفاع کی مسلمانوں کی طرف سے دفاع کی کوشش ہوتی رہی۔ اس کے علاوہ ان حضرات نے جو یعنی دین کے صحیح راستے سے ہٹے ہوئے تھے، ایک مدرسہ اخوان الصفا کے نام سے بنایا تھا۔ بغداد میں مدرسہ نظامیہ تھا جو مسلمانوں کا اور اہل سنت والجماعت کا سب سے بڑا مورچہ تھا۔ اس کے مقابلے میں بغداد میں ہی اخوان الصفا کے نام سے مدرسہ قائم تھا، اور اس مدرسے کا منشور یہ تھا کہ اسلامی شریعت جہالتوں اور گمراہیوں سے آلودہ ہو چکی ہے، اسے پاک کرنے کے لیے فلسفے سے رہنمائی کے بغیر چارہ کار نہیں۔ عربی زبان میں اس کے الفاظ یوں تھے کہ ان شریعت الاسلامیہ قد تنجست بالجہالات واختلطت بالضلالات ولا سبیل الی غسلها وتطہیرها الا بالفلسفہ۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں پر جو ایک اور حملہ ہوا 5ویں صدی ہجری میں، وہ باطنیت کا حملہ کہلاتا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہر لفظ کے ایک ظاہری معنی ہوتے ہیں اور ایک باطنی معنی ہوتے ہیں۔ ظاہری معنی کو تو علماء جانتے ہیں، مگر باطنی معنی جو ہیں وہ صرف امام وقت کو پتہ ہوتے ہیں۔ یہ نظریہ اسماعیلی شیعوں کا تھا جو فاطمی خلافت کے نام سے مستقل ایک حکومت قائم کیے ہوئے تھے، اور ان کا جو سب سے کامیاب داعی تھا وہ حسن ابن صباح تھا، جس نے ایک بہت خطرناک قسم کی جماعت تیار کی تھی اور مسلمانوں کو اس نے بہت نقصان پہنچایا۔
تو اس دوران بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ بہت سے ایسے بزرگ تھے جن سے جو ہے وہ دین کی رہنمائی اور دین کی صحیح شکل سامنے لانے کا کام لیا۔ ان میں سب سے مشہور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے مختلف کتابیں لکھ کر جو ہے وہ ان کے جو عقائد تھے، غلط عقائد تھے، ان کی تردید کی۔ پھر اس کے بعد امام رازی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے جو ہے وہ ان کو ان کی زبان میں جواب دیا۔ پھر اس کے بعد حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور آتا ہے، انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کی خوب رہنمائی کی اور ایسی ٹھوس تحقیقات پیش کی کہ جن کی وجہ سے یہ جو مسالک تھے یہ اپنی موت آپ مر گئے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو ہے وہ یہ معاملہ اس کے بعد بھی دفن نہیں ہوا، بلکہ جیسے ہم اپنے یہاں ہندوستان میں دیکھتے ہیں، یعنی ہندوستان پاکستان کے اندر اکبر کے زمانے میں جو ہے دین الہی وجود میں آتا ہے، اور اس زمانے میں جو ہے وہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جو مجدد الفسانی کہلاتے ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ اس کے فتنے کا علاج کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں، اور اس وقت بھی یہی معاملہ کہ جو ہے وہ مسلمانوں کی جو دینی جو محاذ تھا اس پر مسلمانوں کے لیے ایک ایسے نڈر آدمی کی ضرورت تھی کہ جو مسلمانوں کی طرف سے دفاع کا فریضہ انجام دے اور صحیح دین کو جو ہے وہ اس کی اصل شکل میں پیش کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات سے کام لیا۔ پھر اس کے بعد آخری دور میں کوشش یہ کی گئی کہ مسلمانوں کے جو مدارس ہیں اور علماء کرام ہیں ان کو کسی بھی طرح ختم کر دیا جائے۔ اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے علماء کرام سے دین کے زندہ رکھنے کا کام لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین کی اصل شکل تھی اس کو بھی اپنی جگہ برقرار رکھنے میں ان علماء کرام کے ذریعے سے امت کے اوپر احسان فرمایا۔ آج بھی جو ہے وہ یہ مستشرقین کا فتنہ جاری ہے، اور ہم سب دیکھتے ہیں کہ نئے نئے لوگ سامنے آتے رہتے ہیں، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ مختلف کوششیں جاری رہتی ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہر زمانے کی طرح اس زمانے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بہت سے لوگ رکھے ہیں جو ان کے نظریات کو جو ہے وہ بیخ کنی ان کی کرتے رہتے ہیں اور ان کا علاج کرتے رہتے ہیں۔ تو اس میں جو بنیادی طور پر بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ مسلمانوں میں چند ایسے امراض پیدا ہو جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے جو ہے وہ مسلمان اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ کبھی بھی باطل اپنی محنت سے مسلمانوں کو نقصان نہیں کر پاتا، جب مسلمان ہی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، ان کی باتوں کو لے لیتے ہیں تو پھر نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو اس میں جو بنیادی طور پر خرابیاں ہیں یا جن کا علاج کرنے کی ہمیں ضرورت ہے وہ یہ کہ ایک تو خود رائے چھوڑ دیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ بس میری رائے یہ ہے، میری رائے یہ ہے، بلکہ یہ کریں کہ جو ہے وہ اپنے جو بڑے ہیں اور جو ہمارے اکابر ہیں ان پر اعتماد کریں۔ اکابر پر عدم اعتماد اور یہ کہنا کہ ان کو دین کی سمجھ نہیں ہمیں سمجھ ہے، یہ بھی نقصان پہنچانے والی بات ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ عقل کو کبھی بھی شریعت پر غالب نہ کریں، عقل ہمیشہ شریعت کے تحت ہی رہے گی، شریعت سے غالب نہیں ہوگی۔ عقل کا درجہ دوسرے نمبر پر ہے، عقل کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کو شریعت پر غالب کر دینا یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ جہاں پر شریعت نے حکم دے دیا، چاہے اس کی عقلی وجہ سمجھ میں نہ بھی آئے پھر بھی اس پر اعتماد کر لینا چاہیے۔ اور تیسری اور آخری بات وہ یہ کہ یہ جو ہر نئی چیز کے پیچھے ہم بھاگنا شروع کر دیتے ہیں یا جو مشہور چیز ہوتی ہے اسی کو ٹھیک سمجھنے لگتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بہت بچائیں۔ اس کی وجہ سے جو ہے وہ یعنی ہمارے اندر جو ہے وہ فتنے پیدا ہو جاتے ہیں، پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو اس سے ہم سب کو بچنے کی بہت ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی الانتباہات المفیدہ فی حل الاشتباہات الجدیدہ، کہ جس میں جو ہے انہوں نے یہ بات وضاحت کے ساتھ بتائی کہ ایسے کون سے مسائل ہیں یا ایسے کون سے شبہات ہیں، ایسے کون سے اشکالات ہیں جو آج جدید ذہنوں میں پیدا ہو رہے ہیں اور ان کا کیا علاج ہے، تو اس کو بھی اپنے مطالعے میں رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کتابیں ہیں، ابھی جو آپ کو ہم نے تفصیل بتائی وہ مولانا اسماعیل ریحان صاحب کی کتاب ہے نظریاتی جنگ کے محاذ، اس کو بھی مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جیسے مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آپ کو بتائی ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، کہ انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا کیا اثر ہوا، تو یہ وہ کتابیں ہیں کہ جن کو مطالعے میں رکھنا چاہیے۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں جو فتنے پیش آ رہے ہیں ان کا مقابلہ کرنے میں، ڈٹ کر مقابلہ کرنے میں مدد ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔